یا علی مدد الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 336. اب جماعت کا دیدار ہوا مجھے 11 برس کے بعد. یہ وہی جماعت خانہ ہے کہ جہاں 3.25 گھنٹے آواز ہوئی تھی اور باہر منڈپ باندھا ہوا تھا. یہ نیا جماعت خانہ دیکھ کے بہت خوش ہوا. آپ کو اس کی مبارک. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. بھٹنی ویر جیوں میں دو آسوں پونیوں جیو جیو جے من چندیوں یارا گھر رکھیاں دیودھائیوں جگ میرو جیو میرو تریاسان یارا شاہجہاں دیداری سرور جوگا جوگ جس مومنے کے جن لدھڑوئی بھائی. دنی ماں باپ شاہ کریم حضرت امام پہ صلوات پڑھو مولانا صلی اللہ محمد وآلہ. دیندارو چوگڑیا بولا جاتا تھا. ایک عجیب سی لہر میرے دل و دماغ میں گزر گئی. چوگڑیا کیا ہے؟ سانج کے 5 چوگڑیے، صبح کے 24 چوگڑیے. میں آج اس کے اوپر تھوڑا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. چوگڑیا 4 گھڑی کو کہتے ہیں. ایک گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے، تو 4 گھڑی کا مطلب 90 منٹ، 1.5 گھنٹہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ. پرانے زمانوں میں بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے وہ شہر سے دور ہوتے تھے. ان زمانوں کے اندر گھڑیاں نہیں تھیں، گھڑیال نہیں تھے، کلاک ٹاورز نہیں تھے. صبح اور شام نوبت بجتی تھی. صبح سورج نکلے، اس کے 4 گھڑی کے اندر اندر، اور شام کو سورج ڈوبے اندھیرا ہو جائے، اس کے 4 گھڑی کے اندر اندر 2 دفعہ نوبت بجتی تھی. چوگڑیا کا ایک اور بھی مطلب ہے. جب بیاہ شادی ہوتی ہے تو ہندوستان کے اندر یہ ایک رسم تھی کہ اپنے گھر کے سامنے ایک مربع شکل بنائی جاتی تھی. اسکوئر ہوتا تھا، اس اسکوئر کے اندر کراس لائنیں بنائی جاتی تھیں اور ایک چھوٹا اسکوئر بنایا جاتا تھا. اس طرح 12 خانے بنائے جاتے تھے اور ان 12 خانوں کو ریپرزینٹ کیا جاتا تھا کہ جو گرہ ہیں، 9 گرہ ہیں اور چاند، سورج اور زمین، اس طرح یہ 12 ریپرزینٹ ہوتے تھے. پھر چوگڑیا کا ایک اور بھی مطلب ہے. جب بھی کسی شخص کو اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے یا سگائی کے لیے یا اپنا کوئی مکان بنانے کے لیے بنیاد رکھنی ہے یا اوپننگ کرنی ہے یا دکان کی اوپننگ کرنی ہے، اس قسم کے وہ تمام کام جو خوشی سے تعلق رکھتے ہیں، اس زمانے کے اندر پنڈتوں وغیرہ ان کے پاس جا کے تو پوچھتے تھے کہ پنڈت جی چوگڑیا دیکھو تو، یعنی ٹائم دیکھو کہ اس ٹائم کے اندر 1.5 گھنٹے کے ٹائم کے اندر، چوگڑیا ہمیشہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ دیکھے کہ یہ گرہ وغیرہ ہیں وہ بالکل فیوریبل ہیں، فرینڈلی ہیں، تو اس ٹائم کے اندر وہ لوگ اپنا کام کرتے تھے. آپ کو یہ چیز ایسی لگے گی کہ جیسے یہ ہندوؤں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، مگر دیندارو آپ کبھی
رسول اکرم کی حدیثوں کو کھنگالو تو آپ کو اس میں سے بھی ایسی چیزیں نکل آئیں گی. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا تو سب سے پہلے جب زمین کے اوپر سورج چمکا وہ جمعے کا دن تھا. آپ سمجھے کچھ کہ ہم یہ چوگڑیا جمعے ہی کی رات کو کیوں بولتے ہیں؟ آج اس وقت یہ تھرسڈے نہیں ہے، یہ جمعہ ہے. آج کی رات ہے وہ جمعہ ہے. آج کل کے اس زمانے کے اندر دنیا بھر کی گورنمنٹوں نے جو ٹائم رکھا ہوا ہے تو رات کو 12 بجے سے سارا دن نکل کے رات کے 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے. لیکن اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شام کو 6 بجے ڈیٹ چینج ہوتی ہے. وہ لوگ کے جو افریقہ میں رہے ہیں ان کو خبر ہوگی کہ افریقہ کے اندر عربی ٹائم چلتا تھا. عربی ٹائم کا مطلب یہ تھا کہ شام کو 6 بجے کو وہ لوگ کومی نبیلی کہتے تھے یعنی 12 کہتے تھے، اور 7 بجے کو ساموجا یعنی سنگل 1 یونٹ کہتے تھے. دوپہر کو 12 بجتے تھے تو وہ 6 بجتے تھے. یہ جو عربی ٹائم ہے یہ رسول اللہ کے زمانے سے بھی پہلے سے چلا آتا ہے. رات اسلامی طریقے سے شام کو دن کی ڈیٹ بدل جاتی ہے. شام کو 6 بج جائیں تو نئی ڈیٹ آ جاتی ہے. اس حساب سے اس وقت دیکھو تقریباً 6:30 بجے ہیں. اگرچہ ہم نے تھرسڈے کی ڈیٹ لی لیکن آج شکروار ہے، جمعہ ہے. رات اسلام کے کیلنڈر سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. 24 گھنٹے کا جو دن رات ہوتا ہے اس کے 2 حصے ہیں، 12 گھنٹے کی رات، 12 گھنٹے کا دن. تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. آج جمعہ ہے. اس جمعہ کو، جمعے کی رات کو ہم چوگڑیا بولتے ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ سب سے پہلے زمین کے اوپر سورج چمکا. اس لیے ہم خداوند عالمین کے نور کی تعریف کرتے ہیں. چوگڑیا ہے وہ نوبت بجتی ہے کہ بادشاہ ادھر حاضر ہے. بادشاہ کی جو نوبت بجتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کا جو رول ہے، بادشاہ کی جو حکمرانی ہے وہ موجود ہے. ہمارے یہ 5 چوگڑیے جو شام کے ہیں ان کے اندر بھی یہی تھیم ہے، حضرت امام کی تعریف. اور اس کے اندر انسانوں کے لیے، مریدوں کے لیے کہا گیا کہ اس کو اچھی طرح سے تم پہچانو. یہ وہی نور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین و زمان قائم ہے. چوگڑیوں کے اندر امام کی تعریف کی گئی اور مریدوں کو کہا گیا کہ یہ دھنی کون ہے. آخری 5 میں سے جو چھیلا یعنی آخری چوگڑیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے میں نے 3 پاٹ بولے. بھائی تنی ویریں جیوں میدوں. اے بھائیوں، ان بھائیوں کی نیک امیدیں مولا پوری کرے کہ جن کے دل کے اندر چاند کی روشنی کی طرح نور ہے. یارہ وندیو سو گنان مشاہدو. وندن کا مطلب ہے تلاوت کرنا. ہندو لوگ وندنا کرتے ہیں جس کے اندر رام کرشن کی اپنے بھگوان کی تعریف کرتے ہیں. عربی زبان کے حساب سے خدا تعالیٰ نے کہا ہے سبے ہی، خدا تعالیٰ کی گلوری کرو، گلوریفائی ہم، جس کو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ خدا کے وخان ہے، اس کی گلوری کرتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں، اس کی بزرگی کا ذکر کرتے ہیں. قرآن شریف نے فرمایا ہے جب دوپہر آوے تو اس کا تم سبحان اللہ کی تسبیح نکالو، اور 3 پہر کے بعد جو شام کو لگ بھگ 4 ساڑھے 4 بجتے ہیں اس وقت فرمایا کہ تم اس کی الحمد کی تسبیح نکالو. یہ خدا تعالیٰ کی تعریف ہے. چوگڑیا جو 5 چوگڑیے ہیں آپ ان میں دیکھو تو ایک ایک لفظ میں بہت بڑے بڑے بھید ہیں. پھر صدرالدین ماں باپ نے بڑا کمال کیا ہے، سندھی اور کچھی زبان کو مکس کیا ہے چوگڑیوں کے اندر، اور ان کے اندر
ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں بتائی ہیں. امام کو ہمارے پیروں نے سلطان العظیم کے طور پہ لیا ہے. السلطان خدا کے ناموں میں ایک نام ہے, وہی بادشاہ ہے اور کوئی بادشاہ نہیں. اور ہم جب حضرت امام کا ذکر کرتے ہیں دینداروں, تو حضرت امام کا مطلب اللہ کا وہ نور جو ہمارے اندر موجود ہے. اس کے کپڑے بدلتے رہتے ہیں, بدن بدلتے رہتے ہیں, لیکن نور قائم ہے, موجود ہے, حاضر ہے. تو پھر ماں باپ ان 5 چوگڑیوں میں تعریف کرتے کرتے پھر ہم کو کہتے ہیں کہ اے مومنو, میں تم کو ایک بھید کی بات بتاؤں. ہمارے گنانوں میں مولانا حضرت امام, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کا حضرت امام اسواری کرے گا. اسواری کیا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑے کے اوپر چڑھ کے, اس زمانے میں گھوڑا تھا, آج ٹینک ہے, ایروپلین ہے, مولا لڑائی کرے گا, کفر کے سامنے لڑے گا, شیطانی فورسز کے سامنے لڑے گا. اور حقیقت میں یہ واقعات بننے والے ہیں. رسول اکرم کی حدیثوں میں ہمیں امام مہدی کے آنے کے اشارے ملتے ہیں. ہندو لوگ کہتے ہیں کہ نکلنکی آئے گا, کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ جیسس واپس آئے گا, موزس والے ہیں وہ المسیح کا انتظار کر رہے ہیں. ہر مذہب والے کسی نہ کسی طریقے سے اس انتظار میں ہیں کہ دنیا جب بہت خراب ہو جائے گی, جب بہت پاپ گناہ بڑھ جائیں گے, بدیوں برائیوں کا بہت بڑا دورہ ہوگا, اور جو مرید اور سچے مومنین ہوں گے وہ پکار کریں گے کہ اے پروردگار, اب اس دنیا کے اندر نہیں رہا جاتا. تو اس وقت ان تمام شیطانی فورسز کے سامنے وہ زمانے کا امام کھڑا ہو کے ایک لیڈ لے گا, یعنی لیڈر بنے گا, اور اس زمانے کی ان بدیوں برائیوں کا سامنا کر کے لڑے گا. پھر فرماتے ہیں کہ امام اپنی نورانی طاقتوں سے کام لے گا. میرا اندازہ یہ ہے, آج 6 بلین آدمی ہیں دنیا کے اوپر. جب یہ وقت آئے گا تو 20 سے 22 بلین آدمی ہوئیں گے. 20 سے 22 بلین, 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے. اور جب یہ لڑائی لگے گی تو جو باقی بچیں گے وہ 500 ملین سے زیادہ نہیں ہوئیں گے. 500 ملین کا مطلب آدھا بلین. پیروں کے بہت سے گنانوں کے اندر ریشو پروپورشن کا حساب کیا گیا ہے, تو 20 کا جو نمبر ہے نا اس کا استعمال کیا گیا ہے. یعنی پیر صدر دین فرماتے ہیں کہ ستجگ کے اندر 20 حصے تھے, 20 کے 20 حصوں میں دنیا کے اندر نیکیاں اور عبادت تھی. دوسرے تریتا یگ کے اندر وہ چیز 19.5 اور 20 آدھا, یعنی 19.5 حصہ اچھائیاں تھیں, آدھا حصہ برائی تھی. کل یگ کے اندر آدھا حصہ یعنی 20 میں سے آدھا اچھائیاں نیکیاں ہوں گی, 19.5 بدیاں برائیاں گناہ ہوں گے. پرسنٹیج کا حساب کرو تو 2.5% دنیا کے اندر نیک عابد ہوں گے, 97.5% بدیاں برائیاں کرنے والے انسان ہوں گے. دیکھا اس کی ریشو پروپورشن کتنی بڑی ہو گئی. اسی طرح سے پیر فرماتے ہیں کہ جب یہ بالکل شانتی ہو جائے گی تو 20 میں سے آدھا حصہ بچیں گے, 19.5 حصے, وہی 97.5% دنیا ختم ہو جائے گی. پیروں کے کلام میں بہت ذکر ہے اس بات کا, اور جگہ جگہ ذکر کیے ہوئے ہیں, ایک جگہ اکٹھا کر کے نہیں کہا. 1-2 چیزیں یہاں کہی ہیں, 1-2 چیزیں دوسرے گنان میں کہی ہیں, 1-2 چیزیں تیسرے گنان میں کہی ہیں.
تو پھر ان سب کو اکٹھا کر کے محنت کا کام ہے. جب معلوم کیا گیا تو بالکل آئینے کی طرح کلیئر ہو گیا. آئینے کی طرح کلیئر ہو گیا. یارا تتھ سدئی ماں روہن نکشتر سنج تھاور جیو تھیندو شاہ جو میاں. یہ تھاور رات آج جمعرات کی شام کو مولا کی شادی ہوگی. کس سے ہوئے گی؟ وہ کوئی عورت نہیں ہوگی. فیمینن جینڈر کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. عربی حساب دیکھو تو چاند کو القمر جو ہے وہ فیمینن ہے. زمین فیمینن ہے. یہ جو دھرتی ہے یہ فیمینن ہونے کی وجہ سے آج تک جب سے یہ دنیا بنی ہے کبھی بھی ساری دنیا کا ایک راجا مالک نہیں ہوا. ہزاروں سال سے بہت بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ساری دنیا کے فاتحہ بن جائیں. چنگیز خان اٹھا بیٹھ گیا, مٹ گیا. الیگزینڈر دی گریٹ اٹھا, مٹ گیا. چندر گپت اٹھا, مٹ گیا. ایسا بہت سے راجے مہاراجے دنیا کے اندر ہو چکے کہ جنہوں نے یہ کوششیں کی کہ ساری دنیا کو سر کر لینے, لیکن نہ بن سکا. تو یہ دنیا آج بھی کنواری ہے. کنواری کا مطلب کہ اس دنیا کو کبھی کسی نے نہیں جیتا, تو یہ دھرتی کنواری ہے. اس کو مولا جیتے گا. اس زمانے کے اندر جب یہ کھیل تماشا ہوئے گا ساری دنیا مولانا حضرت امام کو پاؤں میں پڑھ کے اپنا رہبر قبول کرے گی. یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو نور کے طور پہ مانے, یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو امام کے طور پہ قبول کر لے ہوئے, لیکن امام کے آدھین ہو جائیں گے, سرنڈر ہو جائیں گے. ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا وہ. اور اگرچہ اس وقت دنیا کا 2/3 حصہ برباد ہو چکا ہوگا. اس زمین کے اوپر ایسے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں. آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اسٹڈی کرتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ پیسیفک اوشن جو ہے نا, اس کے اندر 32,000 چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہیں. 32,000. ایک زمانہ تھا کہ پیسیفک اوشن کے اندر بہت بڑی زمین تھی. یہ زمین گھومتے گھومتے ایک دن اس کے اندر کنولشن پیدا ہوئی اور اس میں سے ایک بڑا ٹکڑا نکل کے دور چلا گیا. یہ ٹکڑا چاند ہے. یہ جو چاند آپ دیکھتے ہو یہ پیسیفک اوشن میں سے نکلا ہوا ٹکڑا ہے. اسی طرح سے آپ کبھی دن کی فلائٹ لو یورپ جانے کے لیے اور وہ فلائٹ جو اٹلانٹک کے اوپر سے جائے تو آپ کو نیچے بعض لگ بھگ نیو یارک سے آپ نکلو 2 گھنٹے کے بعد آپ کو زمین نظر آئے گی. بہت بڑی زمین ہے, اوپر سے دکھتی ہے کیونکہ پانی جو ہے نا وہ کلیئر ہے. زمین نظر آئے گی. یہ زمین ایک زمانے کے اندر اونچی تھی اور اس کو کہتے ہیں اٹلانٹس. یہ کانٹیننٹ تھا, بہت بڑی زمین تھی. یہ ڈوب گیا. زمین کے اندر اونچی نیچی باتیں ہوتی رہتی ہیں, نئے آئی لینڈ بنتے رہتے ہیں, پرانے مٹتے رہتے ہیں. یہ حالات جو زمین کے اوپر بنتے رہتے ہیں جیولوجیکلی جو جیولوجسٹ ہیں وہ اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ زمین کے اندر آج بھی آگ ہے اور وہ آگ آہستہ آہستہ گھٹ رہی ہے کیونکہ وولکینوز نکلتے ہیں. یہ جو وولکینوز میں سے آگ نکلتی ہے وہ اندر سے آگ نکلتی ہے. ادھر سے ادھر 4000 مائل کا ایک گولا ہے اس زمین کے اندر, وہ آگ ہی آگ ہے. اور جب خدا چاہتا ہے, انتظام ہوتا ہے
زمین ہلتی ہے، اندر پریشر پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ کوہ آتش فشاں جو ہیں یہ پھوٹتے ہیں اور اندر کا لاوا باہر آتا ہے. اس کے ساتھ سونا آتا ہے، چاندی آتی ہے، تانبا آتا ہے، لوہا آتا ہے، بہت سی قسم کی دھاتیں اس کے اندر باہر نکلتی ہیں اور یہ ٹھنڈے ہو کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور پھر لوگ مائنز میں جا کے ان دھاتوں کو باہر نکالتے ہیں. ہمارے پیر صدر دین نے جو یہ اشارے کیے اور میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ دھرتی آج تک کنواری ہے، اس ساری دھرتی کا مالک آج تک کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ بات بنے گی. پیر نے اس زمانے کی ڈیٹ دی ہے، وار دیا ہے، مہینے کا نام دیا ہے، مہینے کی تاریخ دی ہے اور بڑے ہی سٹل طریقے سے کون سا سن ہوگا، کون سا ٹائم ہوگا، وہ ہمارے گنانوں میں ہے. اب یہی دیکھ لو تتھ ستیہ میں یہ جو چاند سورج اور دوسرے سٹار چلتے ہیں ان کا سایہ یا ان کی وائبریشن، ان کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے اور اچھائیاں برائیاں اس میں سے ہمیں ملتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر لوگ زبردستی سے، مجبوری سے، طاقت سے اس کا اثر لیتے ہیں، مگر جو عبادت والے ہیں ان کو ان گروہوں کا اثر نہیں ہوتا. تو میں نے آپ کو شروعات میں عرض کی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو لوگ اچھی گھڑی ڈھونڈتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چوگڑیا. 1938 میں حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بمبئی میں آئے. ایک دن مولا دفتر خانے میں آئے. دفتر خانہ جہاں مکھی کامڑیا کی آفس ہے. کامڑیا نے مولا کو کہا کہ خداوند بہت دفعہ لوگ آتے ہیں اور ہم کو پکی تاریخ کے لیے، پکی تاریخ یعنی یہی چوگڑیا، کون سی ڈیٹ اچھی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے خوش نصیب ہے. تو یا مولا اب ہم ان کو کیا کہیں؟ مولا فرمایا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لے مولا نے اس میں لکھنا شروع کیا. 3 کیٹیگریز بنائیں: گڈ، ویری گڈ، ویری ویری گڈ، یعنی اچھی، اس سے اچھی اور بیسٹ. ان کے اندر مولا نے حکم فرمایا، میرے پاس اس کی ایک کاپی بھی ہے. مولا نے حکم فرمایا کہ جب بھی کوئی آوے تو ان تاریخوں میں سے اس کو کہو کہ یہ تاریخوں میں کوئی بھی تاریخ چن لے. سب سے جو بیسٹ تاریخیں ہیں اس میں 3 تاریخیں ہیں. ان 3 تاریخوں کے اندر ہے 5، 7، 23، 23. اور جو سیکنڈ بیسٹ ہیں یعنی اس سے اترتی ہوئی 1، 4 اور 10. اور جو بالکل آرڈینری ہیں ان کے اندر 3 تاریخ نہیں ہے، باقی سب ہیں. یعنی 3 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 9 نہیں ہے، 12 نہیں ہے، 15 نہیں ہے. جو 3 پہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں مولا نے ان کو باہر رکھا ہے. باقی تاریخیں وہ سچی پکی ہیں. پیروں نے بھی ہم کو اس قسم کے اشارے کیے کہ تتھ ستیہ میں روہنی کا نکشتر ہوگا اور مولا اس دن شادی کرے گا، یعنی اعلان ہوگا کہ ساری دنیا کا میں مالک ہوں. یہ اعلان کہاں ہوگا؟ گنانوں میں ہے. میں اتنی ایلیبوریشن نہیں کرنا چاہتا کہ آپ لوگوں کے دماغ پھر بعد میں کاغذ پینسل اور کیلکولیٹر لے کے بزی ہو جاؤ. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مولا ہے وہ سچا مولا، اور ہمارے گنانوں کے اندر جو سچائیاں اور حقیقتیں لکھی ہوئی ہیں وہ کوئی آرڈینری چیزیں نہیں ہیں. وہ زمانے کے اندر دینت کالنگا، یا ہم اسلامی زبان میں کہیں تو دجال. دجال کو رسول اللہ نے کانا کہا ہے. کانا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی آنکھ ہوئے. یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کانا ہوگا،
مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ون ٹریک مائنڈ ہوگا، وہ دوسری بات سنے گا ہی نہیں، ایک ہی چیز جو اس کو ٹھیک لگے گی وہی کرے گا، وہ کسی دوسرے آدمی کی دلیل سے بالکل سبجوگیٹ نہیں ہوگا. اس لیے اس کو کانا کہا ہے کہ اس کو ادھر ادھر بالکل نہیں دکھے گا، ایک ہی چیز دکھے گی. یہ اس کی سائیکولوجی کی بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ جب یہ شادی کرے گا تو شادی میں بارات تو ہوتی ہے نا. یارا جانی شاہ جاوی رہے کاندار شاہ پرنے جیو پرنے تربھوور رائے. شادی کرے گا، اس کے جانی باراتی اکٹھے ہوئیں گے، وہ باراتی اس کے مرید ہوئیں گے، اوپر سے اتری ہوئی روحیں ہوئیں گی، فرشتے ہوئیں گے. پیر نے ہمیں گنانوں کے اندر جو ڈیٹیلز بتائی ہیں، بعض گنان ہم جانتے بھی نہیں کہ ایسے گنان موجود ہیں. پاکستان خوش نصیب ہے کہ ادھر اچھے اچھے مشنری، اچھے اچھے واعظین ریسرچ کرنے میں لگے ہیں. اور سندھ کے لوگوں کے اندر تو گنان کی بڑی محبت تھی، اب گھٹتی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ 400 500 گنان لوگوں کو منہ پہ زبانی ہوتے تھے. وزیر اسماعیل گانگ جی، اس کو گنان کا بہت شوق تھا. اس نے ایک دفعہ سارے ہندوستان کے بھکتوں کو خط لکھ کے بلوایا، ایک مہینہ اپنے گھر پہ رکھا، کھلایا پلایا، ان کی خدمت کی اور گنانوں کی ایک سیمینار بنائی. اس کا قاعدہ یہ رکھا گیا کہ اگر ایک گنان ایک دفعہ بولا گیا ہے ایک مہینے کے اندر، وہی گنان ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر کوئی بھی بھگت بولے، صبح پروڑیے عبادت سے پہلے 2 بجے گنان بولے جانے، اس کے بعد عبادت کا کام کاج پورا ہو جائے اور 10-15 منٹ دعا پڑھنے کے اندر ہوئیں تو اس کے اندر وینتی وغیرہ پڑھی جائے. دعا پوری ہو گئی، گھٹ پاٹ پورا ہو گیا، اس کے بعد بھی ایک وینتی یا صبح کا چوگڑیا پڑھتے تھے. پھر 10 بجے سیمینار چالو ہوتا تھا اور 12:30 تک، یعنی 2.5 گھنٹے صبح کے وقت رہے اور شام کو لگ بھگ 2 گھنٹے رہے. اور پھر جماعت کے اندر سمی سانگ سے پہلے گنان بولے جائیں، پہلی دعا کے بعد گنان بولے جائیں، 2 دعا کے بعد پھر واپس گنان بولے جائیں اور کھانا کھا کے بھگت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں چیتیں کرے، ڈسکشن کرے. یہ سلسلہ 1 مہینے تک چلے اور ایک بھی گنان ریپیٹ نہ ہوئے. بہت سکسیس رہی. اور اس کے بعد تو وزیر اسماعیل ہر سال اس قسم کی سیمینار بلاوے، سارے ہندوستان کے بھکتوں کو بلاوے اور یہ چلے. مگر افسوس یہ رہا، یہ بات وزیر اسماعیل نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں کی. 3 یا 4 برس ایسا ہوا اور وزیر گزر گئے. اس زمانے سے گنانوں کے راگ، گنانوں کے الفاظ سیٹ کیے گئے. ایک دفعہ ہم مشنریوں نے، یہ 1934 کی بات ہے، ریکریشن کلب تھی. ہر سال جب مولا آوے تو مشنریوں کی بھی ایک مہمانی ہوتی تھی. کبھی کبھی تو مولا مشنریوں کے ساتھ 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھے، ایک دفعہ 6 گھنٹے بیٹھے. کوشچنس آنسرز ہوتے تھے، مولا بہت سی دلیلیں دے کے ہدایت دیتے تھے. تو مولا نے ایک دفعہ عرض کی گئی کسی آدمی نے، میں اس آدمی کا نام بھی دیتا ہوں، ابھی 2 مہینے پہلے گزر گئے، مولا ان کو اپنی نور میں جگہ دے وے. وزیر جعفر علی بھلوانی بھنڈول کی جو کتابیں لکھی ہیں، یہ وزیر جعفر علی اب جی، اس نے مولا کو عرض کی، مولا مجھے ایک سوال کرنا ہے. ماں باپ فرمایا بولو. کہتے سرکار، ہم مشنریوں کے درمیان بہت دفعہ
गिनानों के राग की बाबत में हमें कंट्रोवर्सी होती है, तो माँ बाप ने उसका सवाल पूरा नहीं करने दिया। माँ बाप फरमाया फॉर गिनान फॉलो जूनागढ़। जूनागढ़ के जो राग हैं वो इमाम ने अप्रूव किए और उसके बाद फिर जूनागढ़ के भक्तों को बुलाया गया और ये गिनान वगैरह सेट हुए। अब तो बहुत से राग बदल गए, रागों के अंदर सिनेमा की और दूसरी महफिलों की और कवालियों की ट्यून आ गई। चलो, जमाने के अंदर इस किस्म की खराबियां होती रहती हैं। तो मोमिनो, हमारे पीरों ने यह जिक्र किया, जैसा मैंने आपको अर्ज कहा, कि बहुत से गिनानों में जुदी जुदी जगहों के ऊपर उस जमाने का जिक्र किया है पीर ने, कि जब वो जमाने का इमाम, उसका नाम भी दिया है, पीर ने उस जमाने के इमाम का नाम भी दिया है और वो अपनी कैपिटल कहाँ बनाएगा उस कैपिटल का भी नाम दिया हुआ है। कितनी डिटेल्स दी हुई हैं, ऑर्डिनरी आदमी उसको पढ़ के चले जाता है, उसको समझ नहीं आती। है जी चेतन हारा तमें चेत जो, जिस तरह से कुरान शरीफ में जगह जगह लिखा है ना कि ज़ालिका ज़िक्र लिल ज़ाकिरीन, ये इशारा उनके लिए है कि जो जिक्र करने वाले हैं, या उनके लिए कि जो रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरह से पीर ने भी यही कहा कि जो चेतने वाले हैं तुम चेतो, सब लोग तो चेतने नहीं। है जी चेतन हारा तमें चेत जो, एवाया विया गमाए धान जी, ऐसे कड़ा केड़े चेतर छिलोतरो सैकड़ा केड़े चेतर छिलोतरो अपनो समीरा जो थाय से असवा रजी। 3 चीजें दी, चैतर का महीना और चैतर की 4थी तारीख और साल दिया है। साल को पीर ने छुपा के रखा है सदफ में। अब साल निकालने के लिए ये जो चौगड़िए के अंदर इशारा किया कहते थे 27 में रोहिणी नक्षत्र, इसका जब हिसाब करते हैं तो साल निकल आता है। तो इस तरह से हमारे पीरों ने आने वाले जमानों का जिक्र किया है। फिर कहते हैं जमाना खराब होता जाएगा, खराब होता जाएगा, गुनाह बढ़ते जाएंगे, और जब मोमन पुकार करेंगे फिर मौला खड़ा होगा, और मौला जब खड़ा होगा तो कमांड अपने हाथ में लेगा। मौला का लश्कर छोटा होगा, थोड़ा होगा, और दैंस कालिंगा का लश्कर तो बेहिसाब होगा। पीरों का कमाल तो देखो। आज से 800 बरस पहले पीर शम्स के जमाने के अंदर दुनिया के बहुत से मुल्कों को कोई जानता नहीं था, इसमें खास तौर पे चीन। आज चीन दिन ब दिन जोर कर रहा है। बहुत थोड़े जमाने के अंदर 50 या 60 बरस के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत चीन होगा। अमेरिका सेकंड ग्रेड की पावर, आपकी नजर के सामने रशिया सेकंड ग्रेड हो गया। 10 महीने के अंदर रशियन सल्तनत के टुकड़े हो रहे हैं। जॉइंट बेयर था ये। आज खाने की तकलीफें हैं रशिया के अंदर, कम्युनिज्म निकल रहा है। जहां जहां भी हमारे गिनानों के अंदर दैंस कालिंगा की फोर्सेस का जिक्र किया गया है, उसके साथ पीरों ने साइंस की डिस्कवरीज का जिक्र किया है कि दैंस कालिंगा जो है वो कैसी कैसी करामतें करेगा कि जिसकी वजह से लोग उसके फरेब में आ जाएंगे। पानी को, कोई लिक्विड फॉर्म को वो घी बना देगा,
जी पानी मंत्री ने दैत गिरत बनावशे जी ए गिरत ना परब चलावशे जी। पानी को मंत्र के, यहाँ मंत्र से मतलब जैसे कि जादू पढ़ने वाले कुछ पढ़ के उसको फूंक मारते हैं, यहाँ आप इस चीज को साइंटिफिक का हिसाब कर लो। टेक्नोलॉजी या केमिकल रिएक्शन के साथ उसको पानी को घी बना देंगे। मार्जरीन खाते हैं ना, मार्जरीन वेजिटेशन की लिक्विड में से बनाते हैं। पहले वेजिटेशन का लिक्विड रस निकलता है, फिर उस रस को उसके अंदर सर्टेन केमिकल्स डाल के उस पे से मार्जरीन बनाते हैं। खाने पीने के अंदर घी की तरह है। ऐसी बहुत सी बातें पीरों ने कही हैं, मुआ माई बाप के गाड़ से। किसी का अब्बा गुजर गया 10-20 बरस पहले और फिल्म ली हुई है, तो आप फिल्म चलाओ तो अब्बा को देखो, अम्मा को दो, वो हिलते चलते हैं, बोलते हैं। मुआ माई बाप देखाड़ से। पाणु मंत्री ने दई तो पोपट पड़ाव से। ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये आजकल पेपर के ऊपर एक लिक्विड कोई रस की तरह लगा देते हैं, ड्राई हो जाता है, फिर उसके अंदर ग्रुप्स करते हैं और वो मैसेज की तरह, गाने की तरह, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह बोलते हैं पोपट पड़ाव से। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे पीरों ने कहा, ये साइंस की चीजें हैं, साइंस की तरक्की है, जिसके अंदर जाके इंसान फरेब में आ जाता है। साइंस ने क्या नहीं किया। अभी ठहरो, ऐसी चीजें आने वाली हैं कि आप हैरान हो जाओगे। 86 में वैनकूवर के अंदर एक्सपो थी, 10.5 महीने रही। सारी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आए। हर रोज 3.5 लाख आदमी नए आते थे। इसके अंदर 2 रोबोट्स थे 2.5 फुट ऊंचे। ये रोबोट्स इंसान और चलते थे, मगर हमारी तरह टांगे आगे पीछे करके नहीं चलते थे। इनके नीचे पहिए लगे हुए थे और ये चलते थे। आपको ये पूछना है कि इस एक्सपो के अंदर पाकिस्तान का स्टॉल किधर है, तो आप इसको बुलाओ तो टर्न होके आपकी तरफ आएगा। आप उसको इंग्लिश में पूछो, वेयर इज द पाकिस्तानी स्टॉल, तो वो आपको घूम के जिस तरफ पाकिस्तान का स्टॉल होएगा उस तरफ मुंह करके आपको कहेगा कि गो दिस वे स्ट्रेट, देन आफ्टर दिस मच यू टर्न ऑन लेफ्ट। ये नंबर है पाकिस्तान के स्टॉल का। आप उसको उधर पूछ लो कि भाई मुझे बहुत पेशाब लगा है तो टॉयलेट किधर है, तो वो उस तरफ मुंह करके आपको कहेगा वहां टॉयलेट है। और छोटा सा 2.5 फुट का ये रोबोट। और आज क्या हो रहा है कि आज घरों के अंदर रोबोट झाड़ू निकालते हैं, बर्तन साफ करते हैं, खाना पकाते हैं, आपके कपड़े प्रेस कर देते हैं। ये बातें बहुत बढ़ने वाली हैं। दुनिया के इन तमाम हालात के अंदर, जैसे कि हजरत इमाम ने हमको अपनी सिल्वर जुबली के टाइम पे फरमाया बाय टर्न ऑफ सेंचुरी यू विल फाइंड ए ग्रेट स्ट्राइड इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, बहुत। आज से 25 बरस पहले किसी को ख्याल था कि आपके खीसे में टेलीफोन रहेगा? आपकी घड़ियाल में टेलीफोन है, आपकी घड़ियाल में कैलकुलेटर है, ट्रांसमीटर है, सिगरेट का पैकेट होता है हाथ से थोड़ा छोटा। ये टीवी आज लगभग $190 में मिलता है। ये टीवी आप खीसे में रख के जाओ, जब भी आपको कोई चीज प्रोग्राम देखना है, इसका एंटेना निकाल के इसको शुरू करो और ये टीवी के अंदर स्क्रीन है 2 इंच बाई 2.5 इंच। कितनी टेक्नोलॉजी आ रही है। मोटर गाड़ियों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, प्लेन्स के अंदर आज ऐसे बहुत से एडवांस प्लेन हैं कि बहुत कोहरा है, बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है, जमीन दिखती नहीं,
تو اس کو سیٹ کر دیتا ہے پائلٹ، خود بیٹھ جاتا ہے، پائلٹ ہاتھ نہیں لگاتا، آٹومیٹیکلی جو اندر کے ڈیوائسز ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ زمین کتنی اونچی ہے، ابھی کتنی اونچی ہے، ابھی کتنی اونچی ہے، یا رن وے کدھر ہے، سیف لینڈنگ ہو جاتی ہے، پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایکسپو کے اندر، وینکوور کے اندر جو ٹرین آج بھی چل رہی ہے، اس ٹرین کے اندر کوئی بھی ڈرائیور نہیں ہے۔ جب کوئی اسٹیشن آنے والا ہوتا ہے تو اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ فلانا اسٹیشن آتا ہے، دروازے کھلتے ہیں، 10 سیکنڈ کے اندر واپس بند ہو جاتے ہیں، لوگ چڑھ جاتے ہیں، اترنے والے اتر جاتے ہیں۔ ایسی تو بہت چیزیں ہو رہی ہیں اور آئیں گی۔ تو مومنوں، میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے کہیں کہ یہ ساری باتیں گنانوں میں ہیں، گنانوں میں ہیں۔ وینکوور کے اندر ایک بلڈنگ بنی ہے، اس کے اندر اس کو گرم کرنے کے لیے کوئی بھی الیکٹریکل یا گیس کا کوئی بھی ہیٹر ایلیمنٹ نہیں ہے، مگر اس کی چھت کے اوپر سورج چمکتا ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ بھی سورج چمکے، ساری بلڈنگ گرم ہو جاتی ہے۔ سورج سے گاڑیاں چلتی ہیں، سورج سے رسوئی پکتی ہے، پیروں نے ہم کو کہا ہوا ہے۔ اس کے لیے امام سلطان محمد شاہ گنانوں کے اوپر بڑا زور دیتے تھے۔ حضرت امام نے بھی ہم کو کہا کہ یہ ونڈرفل ٹریڈیشن ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، گنانوں کے اندر بہت کچھ ہے، سائنس کی چیزیں ہیں، آنے والے زمانے کی چیزیں ہیں۔ میں آنے والے زمانے کا ذکر آپ کے ساتھ کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ میری کیلکولیشن رانگ بھی ہوگی، کیونکہ پیروں جتنا علم تو میرے پاس نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے مولا کا دیا ہوا ہے۔ میرا کیلکولیشن یہ ہے کہ سن 2115 میں یہ واقعہ بنے گا کہ جو پیروں نے کہا ہے۔ سن 2115 یعنی آج اس کو 125 برس باقی ہے۔ اس وقت تک دنیا میں 20-22 بلین آدمی ہو جائیں گے، اور وہ زمانے کا اور آج بھی سب سے بڑا ملک جو ہے وہ چین ہے، سب سے زیادہ آبادی ادھر کی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 66 لاکھ یودھا سبڑ روزہ رن پڑے، 66 لاکھ 6.6 ملین ریگولر آرمی کسی کی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سیکنڈ کیٹیگری میں پاپولیشن کے حساب سے انڈیا آتا ہے، کہ جس میں آج تقریباً 80-85 کروڑ آدمی کی بستی ہے، اور چائنا میں 1 بلین سے اوپر ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی کے حساب سے کبھی ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ سب سے بڑا ملک ہے، رشیا سیکنڈ آتا تھا، ابھی گر گیا ہے۔ آہستہ آہستہ 50-60 برس کے اندر چین بہت مضبوط ہو جائے گا، اس کی آبادی بھی بہت بڑھ جائے گی۔ یہ چین ہوگا کہ جو مذہب کو دنیا سے ہٹائے گا۔ رشیا ہار گیا، 72 ایئرس کے کمیونزم کے بعد رشیا ہار گیا، کمیونزم نکل رہا ہے جو تھوڑا تھوڑا ہے۔ کمیونزم کا مطلب اینٹی گاڈ، خدا کے خلاف کاروبار کرنا، خدا کو نہیں ماننا، ملحدانہ خیالات کا پرچار کرنا، اور وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے۔ ساری دنیا کے اندر کمیونزم بڑھے گا، بہت بڑھے گا، اور یہ کمیونزم جو ہے سائنس کے ساتھ مل کے لوگوں کا ایمان خراب کرے گا، لوگ بے ایمان بن جائیں گے، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بھی فرصت نہیں ملے گی، اتنے بزی ہو جائیں گے دنیا کے اندر، اور ٹیکنالوجی کے اتنے غلام بن جائیں گے کہ ان کے بغیر چلے گا نہیں۔ آج ٹیلی فون کے بغیر ہم کو نہیں چلتا، گاڑی کے بغیر نہیں چلتا، الیکٹریسٹی کے بغیر ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم محتاج ہو رہے ہیں دن بدن، اور محتاج ہوتے جائیں گے، محتاج ہوتے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو اسپیس کی ٹیکنالوجی ہے، اس اسپیس کی ٹیکنالوجی کے اندر بھی ایک بھید ہے۔ 3-4 مہینے پہلے میں لندن جماعت خانے میں مولانا حضرت امام کے ایک فرمان کے اوپر میں نے اسپیس ایج کا امام، اس کے اوپر میں نے واعظ کی تھی۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اسپیس ایج، حضرت امام فرمایا میں ایٹامک ایج کا امام ہوں، مگر فیوچر کے اندر
स्पेस एज इमाम आएगा। स्पेस एज का इमाम किस तरह से? 1946 की बात करूं, डायमंड जुबली का टाइम था, थोड़ा पानी, डायमंड जुबली का टाइम था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो ओल्ड बॉयज थे, उन्होंने मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह को एक एड्रेस पेश, सरकाउस की जहांगीर हॉल बॉम्बे में। हॉल बहुत बड़ा नहीं है, कुछ 1400 आदमी थे। मौला को सपासनामा पेश किया गया। मौला ने जवाब दिया। मौला कहते हैं कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं 20 लाख रुपया देता हूं। कराची के अंदर, उस वक्त पाकिस्तान अभी तक नहीं बना था, मौला फरमाया मैं 20 लाख रुपया देता हूं, कराची के अंदर एक इस्लामिक साइंटिफिक कॉलेज खोली जाए जिसमें साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट होवे। साइंस के ऊपर माँ बाप ने बहुत जोर दिया। और फिर मौला कहते हैं वो दिन दूर नहीं कि जब आदमी चांद में उतरेगा। तो सब लोग हंसने लगे, माँ बाप भी हंसने लगे। इधर उधर देख के सब फरमाया इस बुढ़े की बात के ऊपर यकीन करो, वो दिन दूर नहीं कि इंसान चांद में उतरेगा। और 10 बरस के अंदर करीबन आदमी चांद में उतरा। पीरों ने स्पेस एज का जिक्र किया है। मैं आपको थोड़ा सा सैंपल चखाना चाहता हूं। इन बातों को घंटों बैठ के रिसर्च करने के बाद जब समझा जाता है तो दिल अशश कर उठता है। बाज ऐसी चीजें हैं दीनदारों कि जल्दी से मगज में नहीं आती। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस दुनिया के ऊपर आज से अरबों बरस पहले बाहर के किसी प्लेनेट से एक स्पेस क्राफ्ट नीचे उतरा और उसमें से 2 जने जमीन पे आए और वो लोग इधर रह गए, और ये जो नॉर्थ एटमॉस्फेयर के या नॉर्थ हेमिस्फीयर के एस्किमोज हैं, नॉर्वेजियंस हैं, साइबेरियंस हैं, ये लोग उनकी औलाद हैं। और ये लोग बाद में जब नीचे उतरे, स्लाइट गर्मी का मौसम इनको मिला तो ये लोग वाइट हुए। पहले ये लाल रंग के थे और इसीलिए इनको रेड इंडियंस कहते हैं। ये जितने भी यूरोपियंस हैं ये उनकी औलाद में से हैं। मगर इस दुनिया के अंदर उनके आने से पहले, हजारों साल पहले, ऐसे लोग थे कि जिनको आज हम एबोमिनल मैन कहते हैं, प्रिमिटिव मैन कहते हैं। आज भी आप पापुआ न्यू गिनी में जाओ तो उनको देख के आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ पूंछड़ी नहीं है, दुम नहीं, बिल्कुल हूबहू चिंपांजी या बंदर की तरह है। खुद अफ्रीका के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं कि जहाँ के लोग इतने प्रिमिटिव हैं कि बंदरों के बहुत नजदीक मिलते जुलते हैं। डोडोमा का एरिया है तांजानिया में, इनके अंदर एक कौम रहती है गोगो। इधर एक बोर्ड मैंने पढ़ा जियो जियो गोगो, मालूम नहीं क्या है, तो मेरे को वो गोगो याद आ गए उधर के। गोगो कभी बैठा हुए, आप उसको पीछे से देखो, उसकी गर्दन बैठने का स्टाइल आपको लगे कि बंदर बैठा है। और वहां एक बंदर है भी जो इंसान के बहुत नजदीक है। इस तरह से ये दुनिया के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। एक इधर से इवॉल्व हुए जैसे कि ये काले लोग, और दूसरे स्पेस से बाहर से आए। नबी फरमाते हैं कि खुदा ताला ने जब ही आदम हवा को जन्नत से फेंका, लफ्ज फेंका, ऐसा नहीं कहा निकाला, क्योंकि बहुत सी चीजें जो होती है ना, की एक खास वर्ड की बन जाता है। नबी फरमाया कि आदम और हवा को
اللہ نے پھینکا زمین پر تو اما ہوا جدہ میں اتری اور حضرت آدم لنکا میں اترے. یہ حدیث ہے. پھینکا کہاں سے پھینکا؟ جنت میں سے. جنت کدھر ہے؟ کہیں ہونی چاہیے. یہ جو آپ کو گرہ نظر آتے ہیں، پلینٹس نظر آتے ہیں، سولر سسٹم کے اندر 9-10 گرہ ہیں. سیٹرن ہے، وینس ہے، مارس ہے، جوپیٹر ہے، یورینس ہے، مرکوری ہے. اگر ہم پیروں کے گنانوں کی اسٹڈی کرتے ہیں دینداروں، تو پیر نے ایک جگہ ایسا کہا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کا اینڈ آئے گا. اور ہر مذہب والے یہ مانتے ہیں کہ اس دھرتی کا اینڈ ہوئے گا. سولر سسٹم کا اینڈ نہیں ہوگا، دھرتی کا اینڈ ہوگا. سورج کو سینٹر میں رکھو، اس کے بعد مرکوری ہے، مرکوری کے بعد وینس ہے، وینس کے بعد ہم ہیں، یعنی ہمارا تیسرا پلینٹ ہے. یہ تینوں پلینٹ آہستہ آہستہ ڈرفٹ ہو کے سورج کی طرف جا رہے ہیں. مرکوری سخت گرم ہے، 3600 فارن ہائٹ کی ہیٹ ہے مرکوری کے اندر. پتھر پگھل جا رہے. مگر مرکوری سے پہلے ایک پلینٹ تھا کہ جو سورج اس کو کھا گیا ہے کروڑوں برس پہلے. اب وارہ آئے گا مرکوری کا، اس کے بعد وارہ آئے گا وینس کا، اور اس کے بعد وارہ آئے گا ہمارا. اور اس وہ وارہ کبھی آئے گا؟ پھر کہتے ہیں 4,25,000 برس باقی ہیں. یہ زمین کو ابھی بھی 4,25,000 برس باقی ہے. اور پھر پیروں نے جو باتیں ہم کو بتائیں، اور حضرت امام کا یہ فرمان اسپیس ایج کے امام کے طور پہ، تو دینداروں ایسا زمانہ آئے گا جو ابھی بہت نزدیک ہے کہ اسپیس میں آنا جانا شروع ہو جائے گا. اور جب یہ زمین کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے گا تو اس زمانے کا امام ہم کو کسی شپ میں بچھا کے کوئی دوسرے پلینٹ میں لے جائے گا. یہ سب چیزیں سمجھنے جیسی ہیں. گنان اس کا کوئی تھا نہیں، اس میں اتنا علم بھرا ہوا ہے کہ آج ہم نے ان گنانوں کو چند 10, 20, 25, 50 گنانے راگ کے طور پہ کچھ بول لیتے ہیں جماعت خانے میں ٹائم پسار کرنے کے لیے. ایک روٹین ہو گیا ہے کہ چلو ابھی 5-10 منٹ کا کچھ گنان بولا جائے، فرمان پڑھا جائے، تسبیح نکالی جائے، گھر چلے جاؤ. لیکن اس گنان کے اندر کیا ہے پتا ہے کچھ؟ آج جو چوگڑیا بولا گیا اس کے اندر کتنے اچھے طریقے اور نام سے امام کی تعریف کی گئی، مومنوں کی تعریف گئی. جس طرح بھائی ہتے ساکھ بھلیری، جو مومن کی ادھر نامنا اچھی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں، بھائی اگر تیسرے فل تیسا اس کو وہ ملے گا. یہ چیزیں جو چوگڑیوں میں اور دوسرے گنانوں میں، وینتی کے گنانوں میں، مومنوں ان کی اسٹڈی کرو، آپ کو پتہ لگے کہ ان چیزوں میں کیا پڑا ہوا ہے. تو میرا یہ آج کا پوائنٹ نکلا چوگڑیے سے، اور آج میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو نارملی میں واضحوں میں نہیں بولتا. ایک دفعہ شکاگو کے اندر 82 کے اندر میں نے 2.5 گھنٹے کی یہ واز کی تھی، اس میں اس کا ذکر کیا تھا. لیکن آج پھر میرا دل ہوا، خود بخود دل ہوا. میں نے ارادہ نہیں کیا تھا یہ بولنے کا، لیکن مولا چاہتا تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے رجوع کروں. ہمارا فرض یہ ہے مومن بنو، اچھے بنو، نیک بنو، عابد بنو، دسوندی بنو. دل کو اس طرح سے رکھو کہ اس دل کے اندر امام کی محبت کے سوا اور کچھ نہ ہو. کوئی بھی بھائی بہن کسی مشکل مصیبت میں آ جائے اس کی مدد کرو. حضرت امام فرمایا گو آؤٹ آف یور وے، اپنا راستہ چھوڑ کر بھی، تھوڑا سا گھس کے بھی، یعنی کچھ تھوڑا سا خرچ یا ٹائم دینا پڑے تو اپنی جماعت کے ایک دوسرے بھائی بہن کی مدد کرو. دل میں کدورت، دل میں ویر ورود، حسد، کینہ نہیں ہونا چاہیے. ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. جماعتوں میں، کنبوں کے اندر سکھ شانتی ہونی چاہیے.
آج سے 50 برس پہلے کی جماعت اور آج کی جماعت صرف ادھر ہی نہیں، دنیا کی ساری، میں جنرل بات کرتا ہوں، ہمارے گھروں کی جو فیملی لائف ہے وہ خراب ہو رہی ہے. میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بھائیوں کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر سوارتھ ورتی خود غرضی بڑھ رہی ہے، میرا کیا دوسرے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ چیزیں، یہ باتیں اسماعیلی مذہب کی نہیں ہیں. اسماعیلی مذہب ہم کو دنیا سے اوپر رکھتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں بھلے کر دیں، ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں اور ہمیں اس لائق بننا چاہیے کہ حضرت امام کے روحانی بچے بنے، سچے طریقے سے بنے. مولانا حضرت امام ایک دفعہ کمپالا گئے. ابھی اس کے 2 دن پہلے اپنے ایک اسماعیلی لڑکے نے کسی افریقن کے ساتھ لڑائی کی. ابھی ہوا یہ کہ اس نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی، اس کا جو وہ ننگ تھا بہت بڑا تھا. وہ لڑتے لڑتے اس نے ایسا ٹھونسا مارا تو اس کی انگوٹھی کے اتنے بڑے وہ ننگ نے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی. افریقن کی آنکھ پھوٹ گئی. پولیس پکڑ کے لے گئی، جیل میں ڈال دیا. کورٹ میں کیس ہوا. ابھی 18 برس کا لڑکا مولانا حضرت امام کمپالا آئے. اب یہ بیل کے اوپر چھوٹا. ساری رات یہ مولا کے، اس وقت مولا ہوٹل میں رہتے تھے، امپیریل ہوٹل اپنے اسماعیلیوں کی تھی، یہی جو لاکھا فیملی والے. انتظار کرتا رہا ساری رات. ارلی مارننگ 5 ساڑھے 5 بجے مولا کے روم کی بتی جلی اور بعد میں صاحب کا جو لیونگ روم تھا اس کی بتی جلی. سب ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے تو کچھ لکھنے لگے. یہ ساری رات یہ لڑکا باہر واچ کرتا تھا. یہ واچ اس لیے کرتا تھا کہ اس کو موقع ملے مولا تک جانے کا. اور وہ صبح ارلی مارننگ جو چوکیدار وغیرہ تھے، پہرے دار تھے، ملٹری والے تھے، ادھر ادھر ذرا ہٹ گئے. اس کو موقع مل گیا، یہ اندر گھس گیا. لیونگ روم کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا تو مولا کی نظر پڑی. سب نے اس کو بلایا. اندر گیا، صاحب کے پاؤں پہ گر کے خوب رویا. اتنا رویا کہ مولا دنیا بھر بے چین ہو گئے. صاحب کہتے ہیں تم میرے کو بات تو کر، کیا ہے؟ آخر تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا دکھ نکل گیا. صاحب کو کہتا ہے مولا لڑائی میں نے ایک افریقن کی آنکھ پھوڑ ڈالی، اس طرح ہوا، میرے اوپر کیس ہو گیا ہے. مولا میں 18 برس کا ہوں، مجھے 3-4 برس کی جیل مل جائے گی، میری زندگی برباد ہو جائے گی. مولانا حضرت امام اس کو کہتے ہیں مولا کی ایک کمزوری ہے، مولا کی ایک کمزوری ہے. میں آپ کو ایک بھید بتاؤں، کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوئے اس کے پاؤں میں پڑ کے رو پڑو گے نا تو وہ پانی پانی ہو جائے گا. یہ اس کی کمزوری ہے، کیونکہ رحیم ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے. مولا دنیا بنے نرم ہوئے تو کیس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا کل پرسوں کیس ہے. مولا فرمایا تیرے کو شرم آنی چاہیے کہ تو میرا مرید ہو کے اس طرح تو دنگا فساد کرے رستے کے اوپر. کہتے ہاں خداوند جوش میں آ گیا، غصے میں نے کر دیا، میں بہت نادم ہوں، یا مولا میرے کو بچا لو، میں زندگی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. ماں باپ نے فرمایا اچھا جاؤ یہ کام کرو. ماں باپ نے اس کو ایک چیز بتائی، بس وہ چیز پڑھتے پڑھتے گیا. تیسرے دن کورٹ میں کیس ڈسمس ہو گیا، چھوٹ گیا. آیا واپس مولا کے پاس. مولا فرمایا دیکھو اب ساری زندگی کبھی لڑائی نہیں کرنا، دنگا فساد ہمارا کام نہیں. ہم اسماعیلی ہیں. جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، کسی کا مال کھانا، حرام کی کمائی کرنا، دینداروں یہ ہمارے کام نہیں. بھلے ہم غریب رہے، ہمارے پاس بہت مالداری نہ ہوئے نہ صحیح، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے مولانا حضرت امام کا روحانی بچہ ہوں. کیا یہ ہمیں اس بات کے لیے شرم نہیں آتی کہ مولانا حضرت امام کا بچہ ہو کے میں دنیا کے وہ گناہ کروں کہ جو غیر کرتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. تجھے کیا کہوں من میرا، تجھے کیا کہوں من میرا،
تجھے لاج نہ آتی ہے رے، کیا کہوں تیرے کو شرم نہیں آتی؟ ہیرا رتن موتی کیوں غفلت میں کھوتا ہے؟ کئی کو ایسی چیزیں تو اپنی دنیاوی غفلت کے اندر کیا ہوا ایسا ہوا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اسماعیلی ہیں، ہمیں اس بات کے لیے فخر ہونا چاہیے. ارے فرشتوں کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم حضرت امام کے مرید ہیں تو وہ ہم کو سلام کرتے ہیں، فرشتے ہم کو سلام کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ اور فرشتے محمد اور آل محمد پہ تو سلام کرتے ہیں، لیکن مومنوں کے اوپر بھی سلام ہے. تو ہمارا مذہب پیارا مذہب، حضرت امام کا مذہب، حضرت امام کی روحانیت ہمارے اندر، حضرت امام کی رحمتیں ہمارے اندر. جھگڑا، فساد، کینہ، بغض، حسد، تیری میری، خود غرضی، گالی گلوچ، یہ نہیں ہونا چاہیے. آج ایک آدمی میرے پاس بیٹھا، زور زور سے باتیں کرے، کان پھٹ جاوے، اور بات میں 3 باتوں کے اندر 2 تو گالیاں ہوئے. 3 باتیں کرے اس میں 2 گالیاں ہوئے. یہ ہمارا کام نہیں. ہم پاک ہیں، ہمیں پاک بننا چاہیے، اچھے بننا چاہیے، نیک بننا چاہیے. اللہ میرے 10 ون برابر دو، جماعت خانے ہر روز آؤ، صبح کی عبادت کرو. جو اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے وہ صبح کی عبادت ہے. اسماعیلی مذہب کا جو سب سے بڑا راز اور بھید ہے، سب سے بڑی عظمت ہے، وہ صبح کی عبادت ہے. روز صبح آؤ. کسی خاص وجہ سے نہیں آ سکے تو جہاں بھی ہو آپ عبادت کرو. صبح کی عبادت ہمارے لیے خداوند عالمین نے رحمت کر کے بخشی ہے. اس کے اندر بہت بڑے بھید ہیں. آپ دینداروں، ایک اور بات کہہ دوں پھر میں بند کرتا ہوں. وائس سوچ پڑا ہوں کہ کس طرح کہوں. صبح کی جو عبادت کرو گے صحیح رستے کی ہوئے گی تو آپ کا کمیونیکیشن روحانیوں کے ساتھ ہوگا، فرشتوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. جس طرح آپ دنیا میں ٹیلی فون کرتے ہیں اس طرح روحانیاں آپ کو میسیجز بھیجیں گی. فرشتے آپ کی مدد کرنے آئیں گے. آپ کے دل میں ذرا سا بھی کوئی دنیاوی غم وغیرہ آئے گا، امیڈیٹلی مولا کی رحمت سے وہ غم دور ہو جائے گا. اور مومن کو کبھی بھی مولا غمگین نہیں ہونے دے گا. مولا فرمایا ہے کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہو، پرابلمز ہیں، تم کو دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. مومن کو بھی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن مولانا حضرت امام کی رحمت ہم کو واچ کر رہی ہے. ذرا سا بھی کچھ دکھ آتا ہے فوراً رحمت آ کے اس دکھ کو دور کر دیتی. کم از کم ہمارے کلیجے میں ٹھنڈک رہتی ہے. اور یہ دنیا کے جو دکھ ہیں وہ ہم کو انگلش میں کہتے ہیں فرسٹریشن، یعنی گھبرا جانا، سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. یہ مینٹل کنڈیشنیں عبادت والے کے ساتھ نہیں ہوتی. یہاں میں نے دیکھا ہے کراچی کی اسماعیلی جماعت کے اندر کم از کم ابھی تک 4-5 دنوں کے اندر 26 یا 27 مجھے ایسے بھائی بہن ملے کہ جو مینٹلی ٹربل میں ہیں. اگر میرے کو 4 دن میں 26-27 ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الارمنگ فگر ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ عبادت نہیں کرتے. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. 10 ون مال واجب عطا کرو تو آپ کا کھانا پینا حلال ہوئے، پاک ہوئے. عبادت کرو تو روحانیوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوئے. اور مولا تو آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہے. مولا آپ کو ظاہر و باطن میں توفیق دے، نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، ہر بدیاں برائیاں دور کرے، شیطان کے فریب میں کبھی نہ آنے دے، کلجگ کی ہواؤں سے بچا کے رکھے، 10 ون سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں پورا رکھے، اپنی محبت ہمیشہ دلوں میں جلاتا رہے. مولانا حضرت امام ظاہر و باطن میں نور عطا کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کے سجدے قبول کرے، آپ کی عبادت قبول کرے، آپ کے دلوں کو ہمیشہ اپنی رحمت اور محبت سے بھرا رکھے. نیک باتیں
نیک خصلتیں نیک عادتیں عطا کرے، ظاہر و باطن میں دیدار دے، مولانا حاضر امام آپ کے اوپر راضی رہے، سکھی رہو، آباد رہو۔